اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد۔ عالم برزخ کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آج آپ سے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ موت سے لے کے قیامت تک کا وقت ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یار مرنے تو بعد آرام کر لیں گے، کوئی گل نہیں۔ لوگوں میں یہ بڑی عجیب سی اصطلاح پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیند صرف اس دنیا میں ہی ہے، اور مرنے کے بعد نیند نہیں، نیند تو ختم ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب وادی السلام یا وادی برزخ ہے۔ دو جگہیں ہیں جہاں پہ کسی بھی آدمی کی روح جاتی ہے۔ جو نیک ارواح ہوتی ہے وادی السلام میں جاتی ہے، جو برزخی روح ہوتی ہے جس کا یعنی کہ عذاب ہوتا ہے وہ برزخ میں جاتی ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کہ یہ نیند ویند ساری یہاں دنیا کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد نیند نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح برزخ کیا ہے؟ برزخ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ برزخ کے معاملات جب شروع ہوتے ہیں مرتے ہی، تو اس میں آدمی کو اس کے لیے اعمال جو ان سے آپ نے اس دنیا میں انجام دیا اسی کے اوپر آگے فائدہ ہوتا ہے۔ اب کئی لوگوں کا برزخ کیسے ہے، کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی نیک آدمی ان کو برزخ دکھائی، زندگی میں دکھائی۔ ویسے بہت کم ہے۔ ہمارے ایک مرجع تقلید آیت اللہ عراقی آیت اللہ ہمارے، ان کے متعلق جو ان سے ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آیت اللہ ناراقی جو ان سے ہیں، بہت پرہیزگار عالم دین تھے عراق میں۔ تو وہ ایک دن ان کے گھر میں فکر و فاقہ تھا، روزے تھے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج روزہ ہے، گھر میں کھانے کی کچھ نہ، کہا ٹھیک ہے میں وادی السلام جاتا ہوں، جا کے سلام کرتا ہوں، کہ دیکھتا ہوں بندوبست کرتا ہوں۔ وادی السلام کے وہاں دیکھا ایک مومن کی لاش آئی ہے، جنازہ آیا ہوا ہے، اسے انہوں نے پڑھا، ساتھ انہوں نے دفن کرنے لگے۔ تو ان کے ساتھ وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ تو آئے ہیں، ہمیں جلدی ہے، اسے تلقین وغیرہ پڑھ دیجئے گا۔ آپ قبر میں اتر گئے آیت اللہ ناراقی۔ تو جیسے ہی قبر میں اترے تو ایک دم ایک دروازہ کھلا اور نیچے دیکھا سونے جوہرات کی سیڑھیاں، سونے چاندی سے، اور بہت بڑا باغ ہے مزین خوبصورت، جو بیان نہیں کیا جا سکتا کیسا ہے، اتنا خوبصورت، جو برزخی اتنا برزخی ہے کہ اس کا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو ان سے ہے جس کے پاس وہ بیٹھے، وہ بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نا وہ میں نے کل دیکھا دکان پہ بیٹھا تھا جانے سے پہلے۔ تو پھر انہوں نے خوش ہونا، انہوں نے کہا نا فلاں رشتہ دار، انہوں نے کہا جی وہ تم کب کا مر چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ ناراقی نے ان سے پوچھا کہ محترم آپ یہ بتائیے کہ آپ جب یہ بتاتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے اور یہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور جب کہتے ہیں وہ دنیا میں ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بھئی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرے ہوتے ہیں، جو وادی السلام میں آتے ہیں، جن پہ عذاب نہیں ہوتا، وہ تو انہیں مل لیتے ہیں یہاں پر آ کے۔ اب وہ اپنے رشتہ دار کا انتظار کرتے ہیں ہم، تو جو پتہ لگتا ہے مر گیا، اس کا مطلب کہ وہ کسی مصیبت میں ہے، برزخ میں وہاں پر چلا گیا وادی برزخ میں، تو اس وجہ سے وہ رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک سانپ آیا، انہیں ڈس کے چلا گیا۔ تو انہوں نے آیت اللہ ناراقی نے ان سے پوچھا یہ آپ کی چیزیں ہیں، اتنا حسن و جمال ہے، اور اتنا آپ کا وسیع لنگر ہے، سفرہ بچھا ہوا ہے، تو یہ کیا معاملہ تھا آپ کو؟ انہوں نے کہا بس ایک مرتبہ میں نیک صالح تھا، ہر بری چیز سے بچنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا تو ایک دکاندار جو ان سے وہ ایک جگہ سے ایک دکاندار اور ایک گاہک لڑ رہے تھے، تو میں نے ان میں بیچ میں جا کے، زیادہ لڑائی ہوئی تھی، میں نے مصالحت کرائی، کوئی جیسے پیسوں کا معاملہ تھا۔ تو میں نے کہا جی 5-6 ہزار روپے ہیں، اور اس نے وہ 6 ہزار، وہ کہتا 5 ہزار۔ میں نے کہا آپ کسی کی بات نہ کریں، اب 550 آپ چھوڑ دیں، 500 آپ چھوڑے، 5.5 دے دیں۔ وہ دکاندار تھا، اس نے چپ کر کے لے لیا، مگر اب ایسے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے یہ دکاندار اپنے حق پر تھا۔ وہ چلے گیا، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دکاندار شاید میری وجہ سے خاموش ہو گیا۔ تو مجھے اب یہ اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ اس کا جو حق مارا گیا تھا، میں نے فیصلہ اپنے طور پہ تو وہ پوری نیک نیتی سے کیا تھا، مگر وہ فیصلہ چونکہ جو گاہک کا حق نہیں تھا، مجھے اب اس کی چیز کی سزا مل رہی ہے۔
باقی انہوں نے کہا تو پھر آیت اللہ ناراکی نے کہا کہ آپ کے پاس عالم برزخ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، برکت ہو جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے ایک چاولوں کی تھیلی دی اور مجھے کہا یہ گھر لے جاؤ۔ میں نے ان سے وہ چاولوں کی تھیلی لی، قبر کا دیکھا تو میں قبر کے اندر تھا، وہاں سے دیکھا بند ہو گیا دروازہ، واپس قبر میں آیا تو دروازہ بند ہو گیا، اور پھر میں نے اس کے اسی طرح تلقین پڑھی، قبر بند کی اور دعا پڑھ کے تلقین پڑھ کے میں گھر آ گیا۔ میں نے چاول اپنی زوجہ کو دیے، میں نے کہا یہ لو چاول پکاؤ اور کھاؤ۔ اس نے چاول رکھ لی اور چاول پکائے تو پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی۔ عورتیں آنے لگیں کہ یہ کہاں سے چاول کس دکان سے لائی ہو جو اتنی خوشبو ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو وہ کافی دیر چاول پکاتی رہیں۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے، آیت اللہ ناراکی سے، خاتون خانہ نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے چاول لائے ہیں کہ جس کی خوشبو اتنی ہے کہ لوگ آتے ہیں پوچھنے کہاں سے لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیگم کا انہوں نے بتا ہی دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ برزخی چاول ہیں اور یہ کہیں سے نہیں مل سکتے، یہ کہاں سے آئیں گے۔ یہ انہوں نے واقعہ سنا دیا۔ اب عورت تھی، عورت ظاہری بات ہے وہ خاموش نہیں رہتی، اس سے راز سینے میں دفن نہیں ہوتا۔ اس نے پھر عورتوں نے ہمیں آپ بتا نہیں رہی کہ کہاں سے آئے ہیں چاول کیا ہے۔ اب عورت ذات تھی، اس نے پھر کہہ دیا کہ یہ برزخی چاول ہیں۔ بس اس نے اتنا کہنا تھا، اس دن جو پکائے وہ آخری چاول تھے، اس کے بعد چاول بھی ختم ہو گئے۔ مانا یہ برزخی چاول اگر وہ نہ بتاتی تو جب تک چاہتی تب تک چلتے رہتے، کئی سو سال چل رہتے، کئی سال چل جاتے ہیں وہ۔ تو یہ جیسے منو سلوا تھا، یہ برزخی تھا، یہ آتا تھا لوگوں، اس کی خوشبو ایسی ہے کہ اس کا ذائقہ اتنا مزیدار ہے، دنیا کی خوراکیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب عالم برزخ میں ہمیں جانے کے لیے یہ تو یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، برزخ برحق ہے، برزخ میں رہنا ہے آدمی نے۔ جو اس دنیا میں کیا ہے، جو اعمال کیے ہیں ہم نے، اس کا ہمیں آگے جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو برزخ کی تیاری ہمیں زندگی میں کیسے کرنی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ اپنے لیے زادرہ اکٹھا کر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، لہو لب ہے یہاں پر، اور کچھ نہیں ہے۔ اس سب سے بہتر اعمال میں سے یہ ہے کہ آدمی حسن سلوک رکھے، لوگوں کو کھانا کھلائے، کسی کو بری شہوت سے بچے، نماز قضا نہ کرے، اپنے واجبات پورے کرے، اور انسانیت رہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے، ان سے محبت رکھے، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرے، کیونکہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ جو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راستے بتائے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو یقیناً ہمارے لیے خسارہ ہے، برزخ بھی سخت ہوگی، کئی معاملات ہوں گے۔ اس لیے یہ برزخ کا معاملہ جو ان سے ہیں، یہ آدمی کو اصل بندے کی منزل یہی ہے، جب آدمی انسان دنیا میں آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، تو وہ چیخ چلا رہا آتا ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے، جب اس دنیا سے اگلی، اس سے بہتر جو چھوٹا سا پیٹ جس میں آدمی رہتا ہے، خوش ہوتا ہے بچہ، اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس دنیا میں پھر اتنا دل لگا لیتا ہے، اس سے برزخ میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، حالانکہ برزخ اس سے بہت وسیع ہے۔ کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مومن مرنے کی، موت کی تمنا کرتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے اس دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ دینا ہے کہ ہم اس قید خانے میں دل لگا کر بیٹھے ہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے اسے چھوڑنا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اپنی کھیتی تیار کر لو۔ اگر ہم نے اپنی کھیتی تیار نہ کی تو ظاہری بات ہے ہمیں آگے جا کے نقصان ہوگا، برزخ بھی پڑی ہے، پھر آگے روز قیامت بھی ہے۔ تو برزخ میں اچھا وقت گزارنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، تاکہ ہم مرتے ہی ہمارے لیے بہشت کے دروازے کھل جائیں، جیسے آیت اللہ ناراکی نے دیکھا کہ ایک مومن تھا، اس کے لیے کھل گئے۔ مگر دیکھیں چھوٹی سی چیز سے بھی بندہ پکڑا جاتا ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کو جو ان سے نہ سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ، اور معافی مانگتا ہے۔ جیسے مولا علی کا فرمان ہے، اپنے لیے جنت کی تمنا کی روز دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے جنت دینا، مجھے دوزخ سے بچانا، یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید اچھی چیزیں معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔